اور اس طرح کی چیزوں سے یہ کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی، ان کے دن مزید گنے چنے جا رہے ہیں یہ چند دنوں میں، اسی لیے یہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال حکومت کریٹ کر چکی ہے کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات، پھر آگے گرفتاری کا پلان، پھر پیچھے ہٹ جانا، کیونکہ ظاہر ہے ان پر بھی پریشر ہے کہ گرفتار نہ کرے عمران خان کو، خود پی ٹی آئی اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اس جو مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ساری سچویشن جو ہے اس کے اندر یہ ملک کو غلط طرف دھکیل رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، رانا وہ ساری ٹیم جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ یہاں سے جمہوریت کو ڈی ریل کیا جائے اور حالات کو خراب کیا جائے۔ عمران خان جو نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ امت مسلمہ کے حقیقی لیڈر ہیں، جن کو صرف پاکستانی نہیں پوری کروڑ لوگ جن کو پسند کرتے ہیں اور جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، ان پر اس طرح کے جھوٹی دفعات لگا کے دہشت گردی کا پرچہ درج کرنا یہ ان کی انتہائی ذہنی پستی کی علامت ہے، اور یہ احمقانہ سوچ ہے ان کی خان کو گرفتار کر کے شاید اس کی مقبولیت میں کوئی کمی آ جائے گی اور اس کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبردست ری ایکشن تھا، اگر خدا نہ خواستہ رات یہ عمران خان کو گرفتار کرتے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پورے ملک میں باہر نکل کر پورا سسٹم جام کر دیتے۔ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ تو آگے کی حکمت عملی خود پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ اب اس سارے معاملات کو کیسے لے کے چلیں گے آپ لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، صحیح، لیکن ہم حکمرانوں کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف وہ میڈیا پر قدغنیں لگا رہے ہیں اور عمران خان کی براہ راست تقاریر کو پیمرا نے جو ہے نا اس پر پابندی لگا دی ہے، صحافیوں کو پکڑ رہے ہیں، اینکر پرسن جو ہے نا آپ کے بول کے ہیں، جمیل فاروقی کو بند کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدنما دبا اور داغ ہیں، انہیں جمہوری حکومت کہنا کسی طور پر بھی درست نہیں، یہ فلسطینی ذہنیت کی عکاس ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے یہ کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی، ان کے دن مزید گنے چنے جا رہے ہیں یہ چند دنوں میں، اسی لیے یہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ محمود رشید صاحب، جس طرح ابھی آپ نے خود جمیل کا ذکر کیا، جس طرح جمیل فاروقی کی گرفتار کیا گیا رات کے اندھیرے میں، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کچھ بھی بولنا جو ہے وہ جرم ہے، آپ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر کچھ بھی نہیں بول سکتے، آپ کو فوری گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوچ آج کے دور میں نہیں چل سکتی، یہ 80 اور 90 کا ایرا نہیں ہے، یہ آج جو نئی نسل ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ باشعور ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے کسی کی سوچ کو کسی کی آواز کو بالکل بھی نہیں دبایا جا سکتا۔ آپ جتنا دبائیں گے وہ آواز اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ بلند ہوگی اور لوگوں کے اندر مزید پاپولر ہوگی۔ تو انہیں ری وزٹ کرنا چاہیے اپنا ایٹیچیوڈ، مرکزی حکومت کو، خاص طور پر رانا ثناءاللہ جو کچھ کر رہا ہے اور جس طرح کی وہ حرکتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے ساتھ اور دیگر سیاسی قائدین کے ساتھ، وہ قابل شرم ہے، انہیں اس سے باز رہنا چاہیے، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔